السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں دوستوں. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. دوستوں، آپ نے یہ خواجہ سعد رفیق کی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، تو یہ ویڈیو تقریباً 2020 کی ہے. تو اس ٹائم یہ خواجہ سعد رفیق کہہ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ حکومت دو گے تو کسی نے حکومت نہیں لینی، آپ وزارتیں دو گے تو کوئی وزارتوں کا امیدوار نہیں ہوگا. تو دیکھ لیں کہ ٹھیک 3 سال بعد یہی پوزیشن آ گیا کہ ابھی کوئی بھی پارٹی حکومت بنانے نہیں چاہتی. وہ اس لیے نہیں بنانا چاہتی کہ ملک کے حالات ہی ایسے ہو گیا. پتہ نہیں ابھی کون قصوروار ہے، عدلیہ قصوروار ہے یا اسٹیبلش قصوروار ہے یا ہم یہ جو سیاستدان ہیں یہ قصوروار ہے. ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ ابھی یہ پوزیشن ہے کہ ساری جماعتیں ہیں وہ مل کے بھی حکومت نہیں بنا سکتی. تو کوئی بھی 3 جماعتیں حکومت بنائیں گی تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نہیں بنائیں گے، ابھی نون لیگ کہتی ہے کہ ہم بھی مرکز میں حکومت نہیں بنائیں گے، پی ٹی آئی کہتی ہے ہم بھی مرکز میں حکومت نہیں بنائیں گے. تو ابھی وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی حکومت بنا لے، کوئی حکومت بنا لے. ابھی اس پہ کوئی بھی ایگری نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے حالات ہی ابھی ایسے ہو گئے ہیں، یہ کانٹوں کی سیج بن گئی ہے، کوئی بھی اس پہ نہیں بیٹھنا چاہتا. اس لیے کہ جب نئی حکومت بنتی ہے تو مہنگائی آٹومیٹکلی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ جو ٹیکس ہیں وہ کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. پھر جو IMF کا جو قرضہ ہم نے لیا ہے اس کی بھی قسطیں دینی ہوتی ہے، تو آٹومیٹکلی مہنگائی کرنی پڑتی ہے. تو اب یہ ساری سیاسی جماعتیں کہتے ہیں کہ ہم اپنی سیاست کیوں داؤ پہ لگائیں. اسی طرح 16 مہینے کی حکومت PDM نے کر کے دیکھ لیا، تو اس کا رزلٹ دیکھ لیں کیا ہوا کہ آج کوئی بھی پارٹی اکثریت نہیں لے سکی. تو باعثیت پاکستانی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہماری عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے آخر یہ ملک کیسے چلے گا. تو اس ملک کو تو چلانا ہے بہرحال. تو اللہ پاک سب کے دل میں رحم ڈالے اس ملک کے لیے. تو جو بھی فیصلے ہوں کوئی انسانیت کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، ملک کے لیے کوئی بہتر ہو. کیونکہ میرے کو نہیں نظر آتا کہ آگے کوئی پاکستان کے حالات بہتر ہوں. پر نا امیدی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے. تو دعا تو ہماری یہی ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو ترقی دے اور غریب عوام بھی خوشحال ہو، پاکستان سے غربت ختم ہو، دہشت گردی ختم ہو. تو آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک پاکستان کو کوئی اچھا حکمران دے جو ہماری زندگی کے فیصلے قرآن سنت کے مطابق کر سکے. دوستو، اس میں آپ کی کیا رائے ہے تو پلیز کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. چلو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اوکے، اللہ حافظ.